وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ زوراور ہے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے۔ ایک تو کرامن کاتبین ہے اعمال لکھنے والے، ایک حادثات سے بچانے والے۔ اکثر ملائک جو انسان پر مقرر ہے عصر اور فجر میں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی، دن والے فجر میں آ جاتے ہیں اور رات والے فجر پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ ایک استاذ کلاس میں موجود اور دوسرا آئے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں، اور ایک چوکیدار گیٹ پر دوسرا آئے تو پہلے والا جائے۔ حسن نظم کا مسئلہ معلوم ہوا، حسن نظم کا مسئلہ۔ اور زوراور ہے وہ اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر اپنے حفاظتی۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب آنے لگتی ہے تم میں سے کسی کو موت، توفتہ رسلنا، اور اس کو روح قبض کرتے ہمارے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کمی بالکل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے 3 مہینے پہلے ایک فرشتہ آتا ہے، نشان لگاتا ہے، 1 سال پہلے اس کی زندگی کا تار کٹ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں شب برات میں ہو جاتا ہے۔ اور 40 دن پہلے ملک الموت نشان لگا لیتا ہے کہ 40 دن تم پورے کرو، تفسیر تو پڑھ لو، تفسیر پڑھ لو پھر دیکھا جائے گا۔ خیر کے 40 دن بھی بہت بڑی بات ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر 1000 سال بھی عمر ہونا ایمان نہ ہو تو بیکار ہے، اور اگر چند لمحے اور چند مہینے اور چند دن ہو لیکن ایمان نصیب ہوا تو ساری دنیا ہم کو دے دی گئی۔ کثرت سنین کیا چیز، کیا مطلب ہے؟ اگر ایک بہت بوڑھا آدمی پھر رہا ہے، کرنا کیا ہے اس نے؟ آخر یہی 2 چپاتی اور تھوڑا سا سال میں پانی کھانا پینا ہے نا، تو بہتر یہ ہے کہ موعود عمر ہو لیکن بہترین عمل ہو۔ آپ سے پوچھا گیا بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، عمر زیادہ ہو لیکن نیک عمل کے ساتھ۔ ایسے نہ کہ جن جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے۔ یہ کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا، سر پھٹا ہوتا ہے، دوڑتا ہے، مرتا ہی نہیں، کئی سال گھومتا ہے۔ جن جن دے اسے اس پی نہ گڑن دے اسے۔ مقصد سمجھ لو جینے کا اور مرنے کا۔ مقصد جینے کا اللہ کی عبادت مخلصہ، اور مقصد موت کا بہترین خاتمہ۔ یہاں تک جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اور قبض کرتے اس کی روح کو ہمارے فرشتے، دیکھو پہلے موت کا فیصلہ ہوتا ہے تب فرشتہ آتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ بالکل کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر یہ واپس کیے جائیں گے اللہ کی طرف جو کارساز برحق ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، یاد رکھو اسی کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور خوب جلدی حساب کرنے والے ہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آپ فرمائیے کون بچائے گا تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں سے، تدعونہ، جس کو پکارو۔ ان سے ایک سوال تو کریں کہ خشکی میں، جنگلات میں، دنیا میں یا سمندروں میں اگر تم ڈوبنے لگے تو کس کو پکارو گے؟ تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، و خفیہ، اور آہستہ۔ دعا کے 2 ادب ہے، ایک آہستہ ہو اور دوسرا عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے، الاصل فی الدعوات والاذکار التسریہ، اصل دعا میں اور ذکر میں آہستہ ہے،
ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما، کبھی کبھی زور سے ہو بطور تعلیم کے، کبھی کبھی زور سے ہو، روز نہ ہو۔ اور دعا میں عاجزی ہو، دعا میں بندگی ہو، اور دعا میں احتیاج ہو، دعا میں طلب ہو، دعا میں آنسو اور آواز بھرائی ہو، دعا میں دل صاحب عرش کی طرف متوجہ ہو۔ آگے چل کر سورۃ اعراف میں دعا کے 14 آداب بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ آپ فرمائیے کون بچائے گا تم کو خشکی اور تری کے اندھیروں سے؟ پکارو گے اس کو عاجزی و آہستہ سے، لئن انجانا من ہذہ، اگر بچائے ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور ہوں گے شکر گزاروں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، آپ فرمائیے اللہ بچائے گا تم کو اس سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ اور اینڈ ٹائم پر میں نے فلاں دربار کی نظر مانی، اور اینڈ ٹائم پر علماء لکھتے ہیں یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب پہنچ گیا، وہ نہ پہنچتے تو حالات خراب، دا پیشنٹ ہیڈ ڈائیڈ بیفور دا ڈاکٹر کیم، بکواس ہے بالکل۔ ڈاکٹر سے خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ رات کو ایک ڈاکٹر آیا نہایت بیوقوف، نہایت احمق، کائنات میں اتنا بیوقوف نہیں ہوگا۔ مجھے کہتے ہیں ایک لاٹھی کی جگہ 2 لاٹھی لیا کریں تو آرام بہت رہے گا۔ میں نے کہا یہ ایک ہی تجھ جیسے بیوقوف کو سیدھا کرنے کے لیے بہت ہے۔ لاٹھی اور بیساکھی نہیں سمجھتے، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ لاٹھی عذر عذر ہے یا عذر سنت ہے۔ ہر ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہوتا، بہت سارے ڈاکٹر کینچی کٹ ہوتے ہیں، کینچی کٹ۔ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں، مولویوں کو مرض ہو گیا، ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں، نہ مولوی رہے اور نہ ڈاکٹر بن گئے۔ اور ایک مولوی کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا تھا، تو طالب علم بیمار تھا، وہ ان کے کمرے میں چلا گیا کہ آپ میرا ہاتھ دیکھیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ وہی دوائیں دینے والا ڈاکٹر صاحب۔ آپ اپنا کام کرو، اس سے بہتر لگو گے۔ مولوی رہو لیکن زبردست، اپنے فقہ اور افتاء میں پورا مکمل متخصص و متجسس رہو۔ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر فلاں سے کچھ بھی نہیں بنے گا، اس سے وہ اپنا چال بھی بھول جائیں گے۔ آپ کچھ آئے گا وائے گا ہے ہی نہیں، ایسے ڈاکٹر صاحب ہو گئے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب وہی ہیں جو سارے بیماروں کو ایک ہی دن میں روانہ کر رہا ہے، غلط سلط دوائیاں دینے والا، اس کو کچھ اور ہے۔ ملتان میں ایک ڈاکٹر ہے، وہ شوگر کا علاج بلڈ پریشر کے ذریعے کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو اور اس کے کان میں آپ تیل ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب۔